جائے گا موسان، فضانے پاس بانوں کے
کیا کر کیا سوال دے دو کوئی چراغ احسان کمال دے دو کوئی چراغ احسان کمال روشنی رسول ہے سارے جہان میں میت پڑی ہوئی ہے تیرے مکان میں میت پڑی ہوئی ہے تیرے مکان میں ولا يعد حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته اللهم عف صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفاضة من العماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان كان الله ولم يكن معه شيء ثاني موصي لعوالم حضرات الخاص بوجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين الرسول النبي المكي المدني القرشي التحامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود عبد القاسم محمد الحميد وعلى أخيه وابن عمه وخليفته من بعده وسهره وقائد الغر المحجلين يا صف الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته الطاهرة الحوراء العنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة على الحسن والحسين اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي حجتك على عبادك وعمنائك في بلادك اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم واجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید محمد مظفر ابن میر جہانگیر علی خان جہانگیر یاراجن اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجیے کل 4 بجے عبادت خانے میں مجلس ہے آغا اسد علی متمدن
کرنی ہے آپ سب کے لیے شرکت کی گزارش کرتے ہیں اور اکیلی وہاں پر خطاب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہم جس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں جس کی آخری کڑی کل اختتام پر آئے گی، ولو یہ کہ موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، اس میں تشنگی باقی رہے گی، لیکن جو ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر علم کی تلاش ہے اور معرفت کی تلاش ہے تو اس کو جوابوں سے زیادہ اس کے ذہن میں سوال کو ایجاد کرنا چاہیے. اور اگر میں آپ کے جوابات نہ دے سکوں، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ایجاد کر دوں اور آپ خود اس کی کوشش کریں اور آپ خود ریسرچ کریں تو آپ انشاءاللہ حق تک پہنچ جائیں گے. آخرت کے تقاضے، جیسا آپ جانتے ہیں موضوع میں نے قرار دیا تھا آخرت کے تقاضے. کیوں آخرت کے تقاضے؟ اس لیے کہ انسان اتنی کثرتوں میں گھرا ہوا ہے، اتنی ملٹیپلسٹی میں گھرا ہوا ہے، یہ اتنی مادہ پرستی میں گھرا ہوا ہے کہ وہ اپنی اس ٹیمپورل لائف، اپنی یہ موقتاً جو زندگی ہے، اپنی یہ جو کم دنوں کی جو زندگی ہے، اس ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اور غایت اور کمال سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ صرف ایک پل ہے جس پہ سے ہم سب کو گزر جانا ہے. اور اگر ہم جس طریقے سے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آخرت آٹومیٹکلی ملنے والی نہیں ہے، کوئی آٹومیٹک ہونے والی نہیں ہے. آخرت میں اسی اشیاء کا ظہور ہوگا جس کو آپ نے یہاں پر بنایا تھا. اگر آپ نے یہاں پر الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، آپ جو یہاں پر بوئیں گے وہاں پر وہی کاٹیں گے، کوئی اور چیز آپ کو ملنے والی نہیں، ہم سب کو ملنے والی نہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جتنی شدت کے ساتھ اور جتنے ولولے کے ساتھ، جتنے جوش کے ساتھ، جتنے پیشن کے ساتھ ہم اس دنیا میں کوشش کرتے ہیں، اپنی آخرت میں بھی اتنے ہی جذبے کے ساتھ کوشش کریں. آخرت ریٹائرمنٹ کا افیئر نہیں ہے. آخرت سنوارنے کے لیے انسان اگر یہ سوچے کہ میں پہلے ریٹائر ہو جاؤں، پہلے میں اپنی بچیوں کی شادیاں کر لوں، اپنے تمام ذمہ داریوں سے بری ہو جاؤں، جب میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہے گا تب میں اللہ کے بارے میں سوچوں گا، تب میں آخرت کے بارے میں سوچوں گا. اللہ کہہ رہا ہے تو میری طرف آ جا بندے، میں تجھے دوسروں سے بے نیاز کر دوں گا. پہلی یا دوسری مجلس میں ہم نے جو حدیث قدسی آپ کے سامنے عرض کی تھی اس میں یہی بتا رہا ہے کہ تو میرا مطیع ہو جا، میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں گا. میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، تجھے ہمیشہ زندہ رہنے والا بنا دوں گا. میں غنی ہوں اور کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، میں تجھے بھی غنی بنا دوں گا اور تو کبھی فقیر نہیں ہوگا. لیکن ہم ریورس گیئر میں اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں، جس میں جو چیز پر ہمیں توکل کرنی چاہیے اس پر ہم توکل نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں، اور جس پہ کام کرنا چاہیے اسے آخرت اور آخر وقت اور فرصت کے لیے رکھتے ہیں. عزیزو، جب خسارت قلبی علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا قلب خسی ہو جائے تو اس کے بعد ہدایتیں اس پر کام نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے پیغمبر یا ہر نبی کے اطراف آپ کو جو جوان نظر آئیں گے بتاتے ہیں جوانوں کے درمیان، جوان کے درمیان وہ علاقہ، وہ کنیکشن اور وہ کانٹیکٹ یہ دنیا سے اتنی شدت سے نہیں ہوتا ہے جو کہ لوگ جو جوانی سے عمر میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو جوان ہمیشہ آگے آگے نظر آئیں گے. اپنی ہتھیلی پر جان لے کر یہ آگے اس لیے بڑھتے ہیں
کیونکہ ان کے دل میں وہ شدید اس دنیا کی محبت ابھی اثر نہیں کری ہے، اس کی عمق اتنی ڈیپتھ اس کی ابھی اندر نہیں گئی ہے، اس لیے وہ فوری مارنے مرنے کے لیے جوان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہی جو استعداد ہے، وہی جو پاور ہے، وہی جو اسٹرینتھ ہے جوانوں کا، اگر وہ اسٹرینتھ کو جوان اپنی آخرت کی تیاری میں آ کر لگائیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرا مطیع ہو جائے گا تو میں تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اس سلوات کیجیے۔ اور پھر کسی کو یہ بھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف لوگوں کو آخرت سے ڈرانا چاہتے ہیں یا قبر کے عذاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمام حقیقتوں کو اگر ہم مانتے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر اس کا انکار کر دیں تو کافر ہیں۔ اگر یہ واقعیت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے اس کی طرف بڑھیں اور اس کی طرف کوشش کریں۔ نہیں، یہ واقعیت نہیں رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو کیوں انسان فریب دے؟ جیسے دوسرے ادیان بے معنی اور بے مقصد ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان بھی ویسے ہی ہو جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ کس طریقے سے جو آپریسو ریجیمز ہوتی ہیں یا وہ افراد جو سوسائٹی پر غلبہ حاصل کر کے جو اپنے پاور کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ حق دنیا میں ظاہر نہ ہو، حق نما شے تو ہو لیکن حق نہ ہو۔ اس لیے چاہے وہ تاریخ کی بات ہو کہ ایک فرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ جو غلبہ حاصل کیا ہے یہ نہ تمہاری نمازوں کے لیے ہے نہ تمہاری عبادتوں کے لیے، میں تو یہ غلبہ حاصل کیا ہے اس لیے کہ میں حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی وہی انگیزہ اور وہی مشن اور وہی گول کے ساتھ کیپٹلسٹ ہو یا دوسرے جتنے ازمز ہو، یہ چاہتے ہیں کہ حق کو چھپایا جائے، حق کا کتمان کیا جائے تاکہ اپنے اہداف، اپنے مقاصد میں وہ کامیاب ہو سکے، اور اسی لیے عام انسانوں کو وہ غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انسان جب آخرت سے بیدار ہو جاتا ہے، اس کی بیداری آخرت سے ہو جاتی ہے، اس کی آشنائی موت سے ہو جاتی ہے، اس کی معرفت لقائے پروردگار کا اشتیاق اس کے سینے میں دھڑکنے لگتا ہے، تو پھر اسے ان افراد کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہی سب سے بڑا خدشہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پلورلزم کے نام پہ، چاہے یہاں پر ہو چاہے ویسٹرن سوسائٹی میں ہو، آج اسلام کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے جس میں یہ بتایا جائے نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو، کہ ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، اور کو ایگزسٹنس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا نام مسلمان ہے، تم بہت اچھے مسلمان ہو، اور بہت اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم سلام کرنا سیکھ لو، اور اگر حیدرآباد میں رہتے ہیں تو سلام اچھے سے پورے اس کے آداب کے ساتھ کرنا سیکھ لو، اور اس کے بعد اپنے تھوڑے سے فقرات جو ضرب المثل جو سٹیٹمنٹس ہے اسے ادا کرنا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سیکھ لو۔ اس کے بعد جب باہر سوسائٹی میں نکلو، اگر یہاں پر رہتے ہیں تو نیو سٹی میں چلے جاؤ، تو وہاں پر جانے کے بعد جب پب میں جانا تو تمہارے اور کسی اور کے بیچ میں کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں ہے، کیوں سب وہاں پر ایکول ہیں۔ اور میں ابھی حال میں دیکھ رہا تھا آل امریکن مسلم نام سے ایک ٹیلی ویژن سیریل یا ایک ڈاکیومنٹری بتائی جا رہی ہے، کچھ اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا اس میں کیا ہے، تو اس میں بتا رہا ہے محجبہ ایک لڑکی ہے جو اسلام پر اپنے فخر بھی کر رہی ہے، حجاب بھی پہنی ہوئی ہے، جو بتا رہا ہے کہ مسلمان ہے اور حجاب بھی پہنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد شادی بتائی جا رہی ہے، اور لیبنیز شادی ہے جس میں بیلی ڈانسر بھی آ رہی ہے، اور وہی لڑکی بیلی ڈانسر کے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہے۔ یہ اسلام اگر ہے تو یہ اسلام کسی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا، ایسا اسلام کسی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا۔ آپ جتنا چاہے اپنے کلچرل جو سمبلز ہے اس کو زندہ کریں، ظلم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں پر آپ حق کی بات کریں گے وہاں پر ظلم کو اعتراض ہے، اور وہ اسلام جس کو واقعاً اسلام ناب محمدی پیور اسلام کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ہیہات من الذلہ،
ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. انسان کے اندر عزت نفس ہونی چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے، آنر ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے. کردار کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنی قدروں پر باقی رہے. اگر پرانے شہر سے جاتے جاتے پل پار کرتے ہی نئے شہر میں جائے اور اپنی قدروں کو یہاں پر چھوڑ کر ادھر چلا جائے تو اسے عزت نفس نہیں کہا جاتا ہے. چلو آپ دیکھیں جس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے وہ موانع کیا ہے، آخرت کے تقاضوں میں جو اڑچنیں آتی ہیں، جو آبسٹیکلز آتے ہیں وہ کیا ہے. تو ہم نے بتایا تھا ایک تو دنیا کی بندگی، اور اس کے بعد استکبار، غرور، تکبر، انا، ہمارا خود کا ایگو، ہماری ثقافت، ہمارا خاندانی معیار، ہماری سوسائٹی کے جو تقاضے، وہ ہمارے اگر اسلام پر فوقیت لے جائے، اگر وہ ہمارے اسلام پر غلبہ لے جائے تو یہ تکبر ہے. اس لیے کہ اگر ہم مانتے ہیں پیغمبر کی بات کو، ہم جانتے ہیں کہ وہ صادق ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ امین ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے اور اللہ کا پیغام امانت داری سے لایا ہے، اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہوائے نفس سے کبھی بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہے تو اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ارشادات اور اس کے کلمات اور وہ پیغام جو اس نے لا کر امانت داری سے بتایا کہ یہ خدا کا پیغام ہے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر صرف تعصف اور ریگریٹ اور افسوس ہی ہمارا مقدر بن جائے گا. ایک سلوات دیجیے. اور جو باتوں کو میں آپ کے سامنے خلاصہ بہت تیزی سے کر دوں، وہ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی سورہ فرقان کی 21 سے 24 آیتیں، جس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو افراد اللہ کی ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں وہ یہ تکبر سے کہتے ہیں کہ ملائکہ کہاں ہیں، بتاؤ. اگر تم جو ہے کہتے ہو ملائکہ تم پر نازل ہوتے ہیں تو ہم پر ملک کیوں نازل نہیں ہوتا، ہم کیوں خدا کو نہیں دیکھتے. اور خدا اس میں کہہ رہا ہے کہ واقعاً یہ بے شک یہ تکبر کر رہے ہیں. They are proud in their own souls، اپنے نفوس میں تکبر کر رہے ہیں. اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ جب یہ ملائکہ کو واقعاً دیکھیں گے تو جب ان کو کوئی بشارت یا خوشخبری ملنے والی نہیں ہے، جب تو ان کے لیے صرف ذلت اور خواری ملنے والی ہے. اور پھر خدا کہتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کا حساب کریں گے اور ان کے اعمال کو جیسے ذروں کو ضائع کر دیا جاتا ہے ویسے ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے. اور پھر آخری آیت میں فرماتا ہے کہ وہ افراد جو جنت کے خواہاں ہوں گے، جو مشتاق لقاء الہی ہوں گے، وہی سب سے اچھی آرام گاہوں میں اپنے آپ کو قرار پائیں گے. ایک سلوات پیش. اور پھر کل میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے جو اللہ فرما رہا ہے کہ جب آسمان پھٹے گا اور ملائکہ، اسی آیتوں کا سلسلہ ہے up to 29 ورس سورہ فرقان 21 to 29. اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ان سب کا مفہوم آپ کو مل جائے گا کہ کیسے آسمان پھٹے گا اپنے بادلوں کے ساتھ اور ملائکہ نازل ہوں گے، اور اس دن قدرت اور غلبہ خدا ہی کا ہوگا، اور اس دن افراد اپنے منہ میں اپنے ہاتھوں کو دبا کر چبا کر کہیں گے کہ اے کاش ہم پیغمبر کی اتباع کرتے، ہم پیغمبر کے راستے پر چلتے. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ واقعاً اور اس کے بعد یہ بھی تعصب کریں گے کہ اے کاش کہ ہم فلان اور فلان کو اپنا دوست نہیں بناتے، خلیل نہیں بناتے. اور پھر آیت اس کے بعد جو آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس بات پر بھی تعصب کریں گے، اپنے آپ کو کوسیں گے، کرس کریں گے کہ ہم تک حق کا پیغام آیا تھا اور ہم نے اس سے روگردانی کر لی، ہم نے اس سے منہ پھیر لیا، اور بے شک یہ شیطان ہی تھا جو ہمیں
بھٹکا رہا تھا، اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے۔ تو یہ سب بتا رہا ہے کہ دنیا میں اگر ان افراد کی دوستی کی جائے جو پیغمبر کے راستے سے ہٹا دے، یا حتی شائبہ آپ کو شک ہے ہٹا دیں۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی جب چلاتے ہیں تو بعضی اوقات بریک نہیں ہوتا، نوجوان گاڑی چلاتے ہیں سامنے کا بریک نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلا لیتے ہیں، گیئر میں گاڑی کو، موٹر سائیکل کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور چلا لیتے ہیں، اور لیکن آپ اس سے آہستہ آہستہ اوپر آتے جائیے۔ اس کے بعد آپ اگر ایک مرسڈیز بینز ہے آپ کے پاس اور آپ چلانا چاہتے ہیں اور اگر اس میں بریک نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ گاڑی ذرا سا بھی دھکا لگے گا تو 40-50 لاکھ کی گاڑی پہ اچھا خاصا خرچہ آئے گا۔ تو جیسے ہی بریک میں تھوڑا سا خرابی آتی ہے فوراً آپ اسے بنا لیتے ہیں۔ اب اس سے آپ اور آگے بڑھیے، اگر ایئر کرافٹ ہے، پلین ہے، اگر اسے چلانا ہے تو اگر آپ کو پتا ہے گراؤنڈ پر کہ یہ پلین میں ڈیفیکٹ ہے تو نہ پائلٹ چلائے گا نہ سوار ہونے والے سوار ہوں گے۔ اتنی بڑی چیک لسٹ ہوتی ہے، ہمیشہ اسے چیک کیا جاتا ہے تاکہ ہوا میں وہاں پر پھر کوئی موقع نہیں ہے، وہاں سے پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اگر وہاں پر فیلئر ہو جائے ہوا میں تو کوئی واپس آنے والا نہیں۔ عزیزو، اگر واقعاً آخرت میں ہم اس بات پر اعتبار اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا سفر جب ہم یہاں سے گزر جائیں گے اور پلٹ کر واپس آنے والے نہیں ہیں، برزخ سے ہم واپس نہیں آ سکتے، تو ہم کتنے احتیاط کے ساتھ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک قدم اپنا برزخ کی طرف بڑھائیں گے اور اس کے لیے اہتمام کریں گے، اس کے لیے زاد سفر مہیا کریں گے، اس کے لیے تمام وہ اشیاء جس کی ضرورت ہوگی، جہاں پر اگر ہم وہاں پہنچیں گے بغیر ان اشیاء کے تو ہم اپنے آپ کو پریشان پائیں گے۔ ان سب کو جمع کرنا اور مہیا کرنا یہ ہمارا ہم و غم ہو، کیونکہ کوئی سفر پہ انسان جائے یا نہ جائے، یہ ایک ایسا سفر ہے کہ وہ یقینی طور پر جانے والا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان دوسرے سفروں کا عزم تو کرے، ارادہ تو کرے، لیکن اس سفر تک نہ جا سکے، لیکن یہ سفر حتماً ضروری ہے کہ یہ سفر ہم طے کریں گے۔ اور اس کے باوجود اگر ہم اس کی تیاری اور اس کی آمادگی میں اتنی کاہلی برتیں گے اور وقت کو سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کے دامن میں وقت بہت وسیع ہے، تو پتہ نہیں چلتا، لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ کل میں جو برزخ ہی کی اور قبر ہی کی بات کر رہا تھا، تو یہاں پر ایک دعا جو معصومین سے منسوب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ تو مجھے بلیس کر، مجھے مبارک قرار دے، کب؟ حالت مرگ میں، مرنے کے بعد۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ میری مدد کر سکرات کے وقت، میری مدد کر۔ اگر سکرات کے وقت اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کافر مر سکتا ہے، پوری زندگی مسلمان تھا لیکن سکرات میں کافر ہو جا سکتا ہے۔ اللہم اعنی علی غم القبر، اے اللہ مجھے قبر کے غم سے، اس کی وحشت سے، اس کے حزن سے بچا اور اس میں میری مدد کر۔ اللہم اعنی علی ضیق القبر، اے اللہ مجھے قبر کی تنگی سے بچا، قبر جب تنگ ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی، اس کی تنگی سے اس میں میری مدد کر۔ اللہم اعنی علی وحشت القبر، اے اللہ مجھے وحشت قبر سے بچا اور میری وحشت قبر میں مدد کر۔ اللہم اعنی علی ظلمت القبر، اے اللہ مجھے قبر کی تاریکی میں میری مدد کر اور اس کی ظلمت سے مجھے بچا۔ اللہم اعنی علی ظلمت القبر، اللہم اعنی علی احوال یوم القیامہ، اے اللہ مجھے میری مدد کر روز حشر، روز قیامت میں جو احوال، جو حادثات پیش آنے والے ہیں، اس سے میری مدد کر۔ عزیزوں، یہ رات دن دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہمیں کون سی دعا کہاں پر ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی دعا پوچھنے آتا بھی ہے تو کوئی شارٹ دعا بتائیے مولانا، ایک لائن کی
جلدی سے پڑھیں اور جاب مل جائے اور زندگی بن جائے اور شادی ہو جائے، کوئی میریکل ہو جائے۔ آپ جاتے ہیں قبرستان، قبرستان کی دعا ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی لگی ہوئی، آپ اگر قبرستان جائیں گے تو دیکھیں گے، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، اے اہل لا الہ الا اللہ تم پر سلام، توحید کے ماننے والوں تم پر سلام، من اہل لا الہ الا اللہ، ان افراد کی طرف سے سلام جو توحید کے ماننے والے ہیں۔ یا اہل لا الہ الا اللہ، اے توحید کے ماننے والوں، اے اہل لا الہ الا اللہ، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، تم نے لا الہ الا اللہ کے قول کو کیسا پایا؟ جب جاتے ہیں سوال کرتے ہیں، یہ تمام مردوں سے سوال ہوتا ہے، یہ جو دعا ہے یہ دعا مکالمہ ہے۔ اس قبرستان میں دفن ہوئے جو افراد ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، تم نے اللہ کے قول کو کیسے پایا؟ اور پھر آگے جا کر یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، اللہ سے مخاطب ہے، بحق لا الہ الا اللہ وحشرنا، ہمیں بھی ان کی زمرے میں شامل کر، ان افراد میں شامل کر جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ صلوات تو پتا چلا کہ انسان مرنے کے بعد اس کا جو کنیکشن ہے کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا اس کی باڈی سے۔ قبرستان میں ہم جب جاتے ہیں تو قبور سے ہم بات کرتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے، جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں کفار سے پیغمبر بات کر رہے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتے پیغمبر، جس میں خدا کہہ رہا ہے جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کیفا، تم کیسے اپنے رب کے وعدے کو تم نے پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو حق پر پایا۔ تو ایک صحابہ جو ہمیشہ جس کو نبوت میں شک ہوتا تھا اور آگے آگے رہتے تھے، وہ آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کیسے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، یہ کیا سن سکتے ہیں؟ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ تم سے زیادہ بہتر سن سکتے ہیں۔ اور یہ متفقہ علیہ روایت ہے، یہ کوئی شیعوں کی صرف گھڑی ہوئی، جیسے کہ کہا جاتا ہے جب بھی آپ کو ایک دلیل محکم پیش کریں گے تو فوری اسے کسی طریقے سے ٹینڈ کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ محمد ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کی روش ہے۔ صلوات بھیجیے۔ تو جو کچھ اخلاق، جو آداب ہے، باقی آداب جو انسان مرتا ہے تو غسل اسے کس طریقے سے دینا چاہیے، بلکہ سکرات میں عالم احتضار میں جب انسان ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کے قریب جانے والے وہ افراد جو نجاست میں ہیں یا وہ سکرات کے عالم میں اگر ایک فرد ہے تو اس کے قریب نہ جائیں، اپنے آپ کو طاہر کر کر جائے، اس لیے کہ نزول ملائکہ ہونے والا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے تو آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روایتوں میں احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن سورہ یاسین، سورہ صافات کی تلاوت کرنی چاہیے، قبلہ رو پاؤں کو کرنی چاہیے، اور ایک دعا ہے دعائے عدیلہ جو مفاتیح میں بھی پائی جاتی ہے، بہت عجیب و غریب دعا ہے۔ میں نے بھی اس اشرے کی تحقیق جب کی ہے تو پہلی مرتبہ میری بھی نظر سے گزری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ یہ دعائے عدیلہ پڑھی جائے۔ یہ دعائے عدیلہ تقریباً تلقین کی طرح ہے کہ مرنے والے کو آپ وہ باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد قبر میں کام آنے والی ہے۔ اور پھر کچھ اور بھی سنتیں ہیں۔ داخل جب آپ اس کے کمرے میں ہوں تو وضو کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب انسان مر جائے تو جیسے غسل دینا چاہیے، تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے کفن میں اگر جو شن کبیر لکھا ہوا ہو اس کے کفن میں تو وہ بہت اچھا ہے۔ شہادت نامے کی بھی تاکید ہے کہ شہادت نامہ جو افراد 40 افراد جیسے سگنیچر لیتے ہیں کہ یہ شہادت ہے کہ واقعی مومن ہے، تو اللہ
ڈسپوائنٹ نہیں کرتا. اس میں سے کوئی ایک بھی مومن ہو جائے ان 40 لوگوں میں سے، اور اگر اس کی بندگی اللہ کو قبول ہے تو اس کے ذریعے سے یہ مرنے والے کی زندگی اس کے جو مرنے کے بعد اسے ملی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور پھر تلقین ہے اور تمام دوسری چیزیں. یہاں سے جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خبر کا فشار خبر جو ہوتا ہے. تو ایک روایت جو ہے جو بتا رہی ہے فشار خبر ان افراد کو ہوگا جو گوسپ کرتے ہیں، جو چغلخوری کرتے ہیں. فشار خبر گارنٹیڈ ہے ان کو. اور دوسرے اسی روایت میں ہے الرجل عن اہلہ اصبر الرجل عن اہلہ، وہ مرد کو بھی فشار خبر ہوگا جو اپنے اہل و عیال سے اجتناب کرتا ہے، دوری کرتا ہے. ہمارے آج کل جو میریٹل پرابلم سوسائٹی میں آ چکے ہیں کہ ذرا کچھ ہوا تو بیوی کو گھر میں ڈمپ کیا اور باہر زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. فشار خبر ایسے افراد کے لیے بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، پیغمبر کی روایت ہے. اور تمام روایتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پیغمبر کا نام لیتا ہوں، لیکن اس کے جو راوی ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ کے جیسا ہوتا ہے محبان حیدر کرار کے پاس وہ اہل بیت ہیں. صلوات کیجیے. دوسری روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں ضبطۃ الخبر للمؤمن کفارۃ لما کان منہ من تضییع النعم. فشار خبر مومن کے لیے بھی ہے، بتا رہی ہے روایت. فشار خبر مومن کو ہوگا کفارے کی صورت میں. کس چیز کا کفارہ کیا جا رہا ہے؟ جیسے آپ اگر روزہ رکھنا چاہیے تھا اور آپ روزہ جو ہے عمدی طور پر آپ توڑتے ہیں تو جیسے کفارہ دیتے ہیں، یہاں پہ کفارہ اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومن کے لیے فشار خبر کفارہ ہے من تضییع النعم، جو نعمتوں کو وہ ضائع کرے گا اس کا کفارہ ہے. یعنی آپ تک ایک نعمت پہنچی تھی اور آپ نے اس نعمت کو ضائع کیا، ولو یہ کہ آپ مومن ہیں، آپ تک ایک نعمت آئی تھی اور آپ نے اس نعمت کو اگر ضائع کر دیا تو فشار خبر ہوگا. دوسری جگہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ایفلت من ضبطۃ الخبر عہدا. قال سوال کیا گیا کیا کوئی یا امام کوئی بچ سکتا ہے فشار خبر سے؟ تو امام جواب دیتے ہیں نعوذ باللہ منہا، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے، یعنی فشار خبر سے. ما اخل من یفلت من ضبطۃ الخبر، بہت کم ہے ایسے جو فشار خبر سے بچنے والے ہیں. دوسری روایت سألتہ عن المسلوب. ہاں یہاں پر جب کوئی انسان، بعض اوقات ہم یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ انسان اگر زمین میں دفن نہ ہو تو کیا اسے فشار خبر نہیں ہوگا؟ اگر ہوا میں ہے تو ہوا میں فشار خبر ہوگا، اگر پانی میں ہے پانی میں فشار خبر ہوگا. اب یہاں پر میں آپ سے ایک داستان جو واقعیت رکھتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. آغا قاضی رحمت اللہ علیہ یہ استاد تھے علامہ طباطبائی کے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان، اور آغا قاضی نے نقل کیا ہے علامہ طباطبائی سے یہ قصہ، یہ داستان جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. اور اس داستان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فرد، ایک عورت، اس کا انتقال ہوتا ہے نجف کے اطراف کسی دیہات میں جہاں پر آغا قاضی اس محلے کو جانتے تھے، اور وہاں کے ماننے والے، وہاں کے مسلمان ولایت امیر المومنین کے قائل نہیں تھے. اور وہ عورت جب مرتی ہے تو اس کا تشییع جنازہ، اس کی میت اٹھائی جاتی ہے اور اس کو قبر میں
اتارنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے تو اس کی بچی، اس کی بیٹی جو ہوتی ہے، اس کو اتنا شدید صدمہ اس ماں کی گزر جانے کا ہوتا ہے کہ وہ اصلاً اپنے آپ کو ماں سے جدا نہیں کرتی، یہاں تک کہ افراد خاندان یہ سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اگر اسے زبردستی جدا کر دیا جائے گا تو شاید یہ اپنی جان دے دے گی۔ اسی وجہ سے آخر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور اسے بھی قبر میں تنہا ماں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، اور قبر پر کپڑا ڈال دیا جائے گا، اور ہم رات انتظار کریں گے صبح تک وہ خود اس بات پر راضی ہو جائے گی کہ اسے بہرحال جدا ہونا ہے ماں سے، اور صبح آ کر ہم قبر کو بند کر دیں گے۔ یہی ارادے سے وہ قبر میں اس لڑکی کو اپنی ماں کی میت کے ساتھ اس کی قبر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جب صبح واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکی، جوان لڑکی تھی، اس کا سر تمام کے تمام سر اس کا سفید ہو چکا ہے، پورے بال اس کے سفید ہو چکے ہیں۔ تو اس سے ماجرا پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیسے تمہیں کیا ہو گیا، کل تک تو تم ٹھیک تھی۔ تو وہ زار و خطار گریا کرتی ہے اور روتی ہے، اور اس کے بعد بیان کرتی ہے جب آپ سب یہاں سے جا چکے تھے وہ وقت بھی آیا رات کی تاریکی میں کہ دو ملک نازل ہوئے، وارد ہوئے، آئے قبر میں میری ماں کی، اور اس کے علاوہ ایک فرد بھی آیا۔ یہ تین افراد ہیں، دو ملک ہے اور ایک شخصیت ہے، بہت بزرگ شخصیت ہے جو قبر میں آئی۔ ملک اس سے سوال کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت کا سوال کیا، پیغمبر کی نبوت کا سوال کیا۔ یہ جب سوال کر رہے تھے، ایک مرتبہ وہ جو تیسرے جو شخصیت وہاں پر موجود تھی، اس نے کہا لست لہا بامام۔ جب امامت کا سوال کیا گیا اس عورت سے تو وہ عورت جواب نہیں دی، اور وہ جو شخصیت وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں اس کا امام نہیں ہوں۔ اور جیسے ہی یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ یہ ملک آگ کا گرز انہوں نے لیا اور مارا، اور جس کی وجہ سے میں اتنی خوف زدہ ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ آگ میری ماں کی میت سے لے کر آسمانوں تک جا رہی تھی، اور اس کا جو ٹراما تھا، اس کا جو شوق تھا، اس کی بنا پر اس کے بال سفید ہو گئے۔ اور یہ داستان سن کر وہ پورا ٹرائب، وہ پورا خاندان ولایت امیر المومنین کا قائل ہو گیا اور محبان حیدر کرار ہو گیا۔ تو عزیزو، اگر واقعیت ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو سوال قبر کا، فشار قبر کا، یہ تمام واقعیت رکھتے ہیں، ان کی حقیقت پائی جاتی ہے، اس میں حقیقت ہے۔ یعنی آج کے دور میں بھی ایسے افراد ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے، البتہ ظرفیت ہونی چاہیے، استعداد ہونی چاہیے۔ دوسرے میں جو آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہت اہم بھی رہے گی، اور آپ انشاءاللہ مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ ایک صلوات دیجیے۔ روایت اصول کافی کی ہے، جو کہ ہماری بہت مستند کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا عن ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، قال ان فاطمة بنت اسد ام امیر المؤمنین كانت اول امرأة حاجرت الى رسول اللہ من مکہ الى مدینہ على قدمیہا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ماں تھی حضرت امیر المؤمنین کی، وہ پہلی فرد ہیں
جنہوں نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، اور یہاں پر پیادہ روایت بتا رہی کہ پیدل جنہوں نے اس راستے کو طے کیا تھا۔ اور جب پیغمبر ایک مرتبہ، میں روایت کے بیچ کے حصوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ وہ سنتی ہیں، پیغمبر سے سنتی ہیں، وَسَمِعَتْهُ يَذْكُرُ زَغْتَةَ الْخَبْرِ وَخَالَتْ وَزَعْفَا۔ جب وہ سنتی ہے پیغمبر سے فشار خبر کے بارے میں تو وہ وَزَعْفَا کہتی ہے، یعنی کیا ہماری مجبوری اور اپنے خوف کا خشیت پروردگار ان کے چہرے پر نمودار ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں فقال لها رسول اللہ فإني أسأل الله أن يكفيك ذلك۔ تو پیغمبر انہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ میں آپ کو خبر کی تنگی سے، فشار خبر سے میں آپ کو میں ضامن ہوں کہ آپ کو فشار خبر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وقالت لرسول اللہ یوما، ایک مرتبہ ایک روز وہ پیغمبر کہتے ہیں انی اريد ان اعتق جاریتی هذه فقال ان فعلتی اعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار فلما مرضت۔ اور ایک مرتبہ وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو کنیز ہے اسے راہ خدا میں دے دوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ ایک ایک اعضا آپ کا جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی، اس کے قریب نہیں آ سکتی، اور پیغمبر تشویق کرتے ہیں تاکہ آپ جتنی چاہیں کنیزوں کو اللہ کے راہ میں آزاد کر دیں۔ اور پھر وہ مریض ہو جاتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اتاہ امیر المومنین وہو یبکی، امیر المومنین آتے ہیں پیغمبر کی طرف اس حالت میں کہ وہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فقال له رسول اللہ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہیں؟ اب رسول اللہ سوال کرتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال ماتت امی فاطمہ، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی، اور امیر المومنین رو رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ وَأُمِّي وَاللَّهِ، وہ میری بھی ماں ہے، واللہ قسم کھا رہے ہیں پیغمبر، علی تمہارے علاوہ میری بھی ماں ہے فاطمہ۔ اور اس کے بعد وَأَقَامَ مُسْرِعًا حَتَّى دَخَلَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَبَكَى، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں جہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد کی میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت شدید پیغمبر روتے ہیں۔ ثم امر النساء ان يغسلنها، اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ غسل دیں۔ وقال اذا فرغتن فلا تحدثن شيئا حتى تعلمني، اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ غسل دینے سے تو اس کے بعد کوئی حرکت نہیں کرنا بلکہ مجھے خبر دینا۔ یعنی اب اس معاملے میں پیغمبر ڈائریکٹلی ہر لمحے میں انوالو ہے، اور مجھے خبر دینا۔ فلما فرغنا اعلمناه بذلك، اور جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے پیغمبر کو خبر دی بذلك۔ فاعطاهن احد خميصيه الذي يلي جسده، تو پیغمبر عطا کرتے ہیں اپنی وہ خمیص جو ان کے جسد سے متصل ہوتی ہے، ان کے جسم سے متصل ہوتی ہے، وہ پیغمبر حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دیتے ہیں۔ وَأَمَرَهُنَّ أَن يُكَفِّنَنَّهَا فِيهِ، اور امر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ ان کو اس خمیص میں جو پیغمبر سے متصل خمیص تھی اس میں دفن کیا جائے۔ اور پھر دفن کی نوبت آتی ہے، اور یہاں پر روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں مسلمانوں سے اذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم افعله قبل ذلك فسلوني، اور پیغمبر کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ اگر میں کوئی کام ایسا کرتے ہوئے تم مجھے پاؤ جو میں نے پہلے نہیں کیا ہے تو تم مجھ سے سوال کر لینا۔ لما فعلته، کہ میں نے وہ عمل کیوں انجام دیا۔ فلما فرغنا من غسلها وكفنها دخل فحمل جنازتها، اور اس کے بعد پیغمبر
حضرت فاطمہ بنت اسد کا غسل تمام ہوتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور ہم جب فارغ ہو جاتے ہیں کفن پہنا دیتے ہیں تو پیغمبر داخل ہوتے ہیں، حمل کرتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کی میت کو لے جاتے ہیں اور تشییع جنازے میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر جب یہاں پر روایت کہہ رہی ہے جنازے کے نیچے پیغمبر چل رہے تھے، اور پھر یہاں تک کہ خبر آ جاتی ہے، پیغمبر خود خبر میں اترتے ہیں، پیغمبر خود خبر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیغمبر خبر میں لیٹ جاتے ہیں، پیغمبر خبر میں لیٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر جنازے کو طلب کرتے ہیں، جنازے کو لایا جاتا ہے، پیغمبر اپنے ہاتھوں پر حضرت فاطمہ بنت اسد کے جنازے کو، جسد کو زمین پر خاک پر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ دور ہو جاتے ہیں اور پیغمبر قریب ہیں، خبر کے نزدیک ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پیغمبر کچھ مکالمہ ہو رہا ہے اور پیغمبر سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے ایک مرتبہ یہ اصحاب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر ایک نیا عمل پیغمبر نے کیا، وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر ایک مرتبہ سن تو رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ پیغمبر نے شروع کر دیا کہنا ابنوں کی، ابنوں کی، ابنوں کی، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ تو اصحاب بہت تعجب کرتے ہیں پیغمبر یہاں پر کیا کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جب سوال پیغمبر سے کیا جاتا ہے کہ آپ ہی نے ہمیں اجازت دی تھی سوال کرنا، تو ہم نے اس عمل میں آپ کو جدا پایا، تمام جو اس سے پہلے آپ نے لوگوں کے ساتھ تشییع جنازہ میں آپ نے شرکت کی تھی۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں سن رہا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا میری ماں فاطمہ یہ خبر کے فشار سے بہت پریشان تھی، اور میں نے انہیں مطمئن کرایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور پیغمبر نے خود اپنا قمیص، اپنا لباس کفن کے طور پہ دیا، پیغمبر اس زمین پر اپنے آپ کو لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد قبر میں رکھتے ہیں۔ اور جب سوال شروع ہونے لگے تو میں نے دیکھا میری ماں فاطمہ جواب دینا شروع کر دیا، انہوں نے جب توحید کا سوال آیا تو انہوں نے جواب دیا، جب نبوت کا سوال آیا تو انہوں نے جواب دیا، جب امامت کا سوال آیا تو وہ جھجکنے لگی۔ اب اس جھجکنے کی تفسیر آپ جو چاہیں کریں، لیکن پیغمبر فوراً ابنوں کی، ابنوں کی، ابنوں کی کہہ کر فاطمہ بنت اسد کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی عزیزوں، جو اساس ہے، جو سرمایہ ہے، وہ ولایت امیر المومنین ہے، اور یہ سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کا سوال ہونے والا ہے، اور اگر انسان واقعاً معرفت رکھتا ہے تب جا کر اس کے اعضاء اور جوارح جواب دے سکیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم دعویٰ کریں اور وہ منہ پھیر لیں۔ ہم دعویٰ تو کریں کہ ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر وہ منہ پھیر لیں اور کہہ دیں جیسا کہ اس عورت کا میں نے ذکر کیا، لستو لہا امام بامام، کہ میں اس کا امام نہیں ہوں، اگر یہ جواب مل جائے تو آپ نے دیکھا، میں نے جو اس سے پہلے جو آپ کے سامنے داستان آپ کے سامنے پیش کیا۔ رہی بات تعریف کرنا، ثنا کرنا، تو ازواج مقدسہ ایسے ہیں کہ کوئی انسان دشمن بھی مجبور ہے تعریف کرنے کے لیے، یعنی دشمن بھی مجبور ہے، اس لیے کہ اس کے اطراف صرف وہ کثافتیں دیکھ سکتا ہے، اپنے نفس میں بھی اسے صرف کثافتیں نظر آتی ہیں۔ دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ تعریف وہ ہے جو جلوہ نمائی کرے کہ جو آپ کا محبوب ہے واقعاً آپ کے افعال میں اس کی محبت کا ظہور پایا جائے، یعنی اس کی محبت آپ کے افعال سے مینیفیسٹ کرے۔ اگر وہ کر رہی ہے تو واقعاً وہاں پر کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک سوال کیجیے۔
بات تعریف کرنے کی، تو ایک روایت مجھے جو ملی ہے ہمارے برادران اہل سنت کے امام شافعی کہتے ہیں کہ ما اقول فی رجل اسر اولیاؤہ مناقبہ تقیۃ وقدمها اعداؤہ حنفا عداوة مع ذلك قد شاء منه ما مدعت الخافقین۔ فرما رہے ہیں امام شافعی فرما رہے ہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس فرد کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جس کے فضائل اس کے دوست تقیہ کی بنا پر، خوف کی بنا پر چھپاتے ہیں، اور جس کے فضائل اس کے دشمن بغض کی بنا پر، عداوت کی بنا پر چھپاتے ہیں، اس کے باوجود مشرق و مغرب عالم میں اس کے فضائل روز روشن کی طرح موجود پائے جاتے ہیں۔ ایک سر بات اسی کو ایک شاعر نے شعر بھی اسی ضمن میں کہا ہے، لقد کتمت آثار آل محمد، بے شک چھپایا ہے آثار آل محمد، محبوہم ان کے محبوں نے، خوفاً ڈر کی بنا پر، وَأَعْدَاؤُهُمْ بُغْضًا اور ان کے اعداء، ان کے دشمن بغض کی بنا پر۔ عزیزوں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں یہ جو راستہ ہے، یہ جو سعادت ہمیں حاصل ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اس کے باوجود اگر ہم اپنی زندگی کو ان کے سیرت اور ان کی زندگی پر نہ ڈھالیں، اس راستے پر اپنے آپ کو نہ ڈالیں، تو ہم بہت کم ظرف اپنے آپ کو پائیں گے، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں۔ اس لیے کہ جس کے پاس حجت آ چکی ہے وہ جاہل نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، جاہل اسے کہتے ہیں علم کے مقابلے میں جہل پایا جاتا ہے، اور معرفت کے مقابلے میں انکار پایا جاتا ہے۔ تو جو انسان علم نہیں رکھتا اسے جاہل کہا جاتا ہے۔ علم آنے کے بعد جو دوسرا درجہ ہے معرفت کا، وہاں پر جانے کے بعد اگر انسان پڑھے تو اس کے پاس عذر، ایکسکیوز یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جاہل تھا۔ حجت ہم تک آ گئی ہے، اور امیر المؤمنین کا وسیع اللہ کی حجت اس زمین پر قائم ہے، اور اس سے اگر ہم منسلک ہو جائیں، اگر اس سے ہم توسل کر لیں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کامیابی جو افراد اصحاب امیر المؤمنین کو ملی تھی ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ ایک صلوات دیجیے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے، میں نے اپنے تقریر میں شروع میں کہا تھا استکبار کی بنا پر موانع بن جاتے ہیں، تکبر، جو غرور انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ کیوں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، کیوں یتیم عبداللہ پر وحی نازل ہوتی، مجھ پر کیوں نہیں ہوتی، میں کیوں خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بلند منشا، یہ سیلف رائٹیسنس، یہ سیلف پریز، یہ ایگو، یہ شخصیت ہمیں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک مثال تاریخ کی میں آپ کو دینا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنے بیان کو تمام کروں۔ اس میں سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص اصحاب پیغمبر میں ان کا شمار ہے، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں کچھ کلمات ایسے ادا کیے تھے اور تصدیق ان کی تھی کہ جس کی بنا پر یہ بہت محترم جانے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہی ان کے لیے ایک وبال بن گیا کہ وہ جو تصدیق ملی تھی، یہ کاتب بھی تھے، کاتب نامے پیغمبر تھے۔ یہودی اور نصرانیوں کو پیغمبر نے جب نامہ لکھنا چاہا تو انہی سے کہا تھا، سعد ابن ابی وقاص، اور انہوں نے نامہ لکھا تھا۔
تو یہ جو ان کی شخصیت بنی تھی، یہ شخصیت ہی ان کے لیے بہت بڑی لائبلٹی بن گئی۔ جب خلیفہ ثانی جا رہے تھے، جو شورا کی انہوں نے تشکیل کی تھی، اس میں بھی ان کا شمار تھا، سعد بن ابی وقاص کا۔ اور اس کے بعد جب امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا تو سعد بن ابی وقاص نے کاملاً امیر المومنین کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جنگ صفین کا وقت آ گیا۔ امیر المومنین چاہتے تھے کہ وہ جو افراد جس کی شخصیت تھی، جو اصحاب پیغمبر جو معتبر سمجھے جاتے تھے، انہیں دعوت دیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ تنہا ہی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میری تلوار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں خوریزی میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، یعنی نیوٹرل ایٹیٹیوڈ، نہ یہ سائیڈ رہیں گے نہ یہ سائیڈ رہیں گے۔ میری بہت گزارش ہے آپ سب سے کہ میں ان فقرات کو اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کر کر دیکھیے۔ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ ہماری زندگیوں سے الگ نہیں ہے یہ باتیں۔ میں نیوٹرل آدمی ہوں، میں زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہتا، جس کی بنا پہ یہ انوالو نہیں ہوئے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ حجت ہے قرآن میں، کلیئر حجت ہے۔ امیر المومنین واقعی جو اجماع کہہ لے، جو الیکشن کہہ لے، جو شورا، آپ ہر زاویے سے اگر خلافت کو امیر المومنین کی ثابت کرنا چاہے تو جتنی قوی اور جتنی شدت کے ساتھ امیر المومنین کی خلافت ثابت ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اگر آپ کے اندر شک پایا جاتا ہے تو یہ شک نہیں ہے، بلکہ آپ خود خواہاں تھے، آپ خود چاہتے تھے بننا، کیونکہ کمیٹی میں بھی آپ کا نام آ چکا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بن جائے، خصوصاً یہ 8-10 سال 9 سال شاید امیر المومنین سے بڑے بھی تھے عمر میں، تو لہذا ان کی شخصیت تھی اور اس کو انہوں نے حفظ کر کے رکھا، کسی کو استعمال کرنے نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ خوریزی ہوئی، نتیجہ حق کے ساتھ دینے والے کم ہو گئے، نتیجہ اس کے نتائج بہت منفی ایک کے بعد دیگر۔ اس کے بعد امیر المومنین سوال کرتے ہیں، سلونی آپ نے سنا ہے، اور آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کر کہا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، یہ وہی صاحب تھے، میرے سر میں کتنے بال ہے بتائیے۔ تو روایت میں بہت عجیب و غریب فقرات، پھر ہم نہیں سنتے، میں نے بھی جب روایت دیکھی تبھی مجھے پتا چلا کہ اس میں امیر المومنین کہتے ہیں میرے خلیل نے رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ایسا سوال کرو گے، تمہارے سر میں بال نہیں ہے بلکہ ان کی ریشے میں ان کی روٹ میں شیطان بیٹھا ہوا۔ سنو میں تمہیں سناتا ہوں، تم کو میں ایک اور بات سناتا ہوں، تمہارے گھر میں